السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہادت حسین قاسمی، مسجد بیت المکرم، بھدونی، نوادہ۔ ہم کو اور آپ سب کو رمضان المبارک 2020 عیسوی اور اس کا 12واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے اور کورونا وائرس اس عام وبا کو ختم فرما دے، آمین۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، ہر لحاظ سے لاک ڈاؤن کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پا رہے ہیں، علماء ائمہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، رمضان روزہ اور تراویح وغیرہ سے متعلق پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل دریافت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ فائدہ کے طور پر ایک مسئلہ کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ کل روزہ کے فدیے سے متعلق مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج مرحوم کی قضا نمازوں کے فدیے سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ رمضان روزہ تراویح وغیرہ سے متعلق تو آج کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فدیہ سے مناسبت کی وجہ سے نماز کے فدیے سے متعلق بھی وضاحت پیش خدمت ہے۔ یہ بھی امت کے لیے نفع کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر فرما دیں اور ہو سکے تو سبوں کو بیٹھا کر آڈیو سنا دیں تاکہ صحیح مسائل سب جان لیں اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر خود سے کھڑا نہ ہو سکیں تو دیوار یا لاٹھی وغیرہ کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اپنے خادم کا سہارا لے کر نماز پڑھیں۔ اگر کوئی پوری نماز میں کھڑے ہونے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو جتنا کھڑا ہونے کی قدرت رکھتا ہو اتنا کھڑے ہو کر، بقیہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت بالکل نہ ہو یا کھڑے ہو کر پڑھنے میں بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح بھی بیٹھ کر پڑھ سکے تو بیٹھ کر ہی پڑھے۔ اگر تکیہ وغیرہ لگا کر بیٹھنا پڑے تو اسی طرح بیٹھ کر پڑھے۔ پھر جب بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی صورت نہ رہے تو لیٹ کر پڑھے۔ لیٹنے میں کروٹ لیٹے یا چت لیٹ کر پڑھے، دونوں طرح درست اور صحیح ہے۔ اور لیٹ کر نماز پڑھنے اور رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ رہنے پر اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، اور یہ اشارہ سر سے کرنا ضروری ہے۔ سجدے کے لیے رکوع سے تھوڑا زیادہ سر جھکا کر اشارہ کریں گے۔ لوگوں میں آنکھ، دل و دماغ سے اشارہ کر کے نماز پڑھنے کی بات مشہور ہے، رائج ہے، جو غلط ہے۔ آنکھ و دل کے اشارے سے نماز پڑھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر سر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے، پھر نہ اس حالت کی قضا پڑھنے کا حکم ہے اور نہ ہی فدیہ دینے کا حکم ہے۔ ہاں، اگر کسی کو سر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی قدرت و طاقت تھی لیکن چند نمازیں یا کچھ دنوں کی نمازیں قضا ہو گئیں اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو چاہے بیماری کے وقت کی قضا نمازیں ہوں یا بیماری سے پہلے کی قضا نمازیں ہوں، اور حیات و زندگی میں ادا نہ کر پایا ہو اور موت سے قبل اپنی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو، تو ان کے ورثہ پر لازم ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 مال میں سے اس کی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور اگر مرنے والے نے اپنے وارثین کو فدیہ ادا کرنے کی وصیت ہی نہ کی ہو تو ورثہ یعنی ان کے گھر والوں پر فدیہ ادا کرنا لازم و ضروری تو نہیں ہے،
لیکن بغیر وصیت کیے ہوئے میت کے گھر والے فدیہ ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا اور میت پر بڑا احسان ہوگا، چاہے میت کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ہو یا چھوٹے ہوئے نمازوں کا فدیہ ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ نمازوں کے فدیے کی مقدار بھی ایک صدقہ فطر ہے، یعنی ایک نماز کے بدلے 2.25 کلو گیہوں آٹا ستو یا اس کی قیمت ہے، اور 24 آورز ایک دن کی مکمل 6 نمازوں کا حساب لگایا جائے گا۔ 5 تو فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی نماز کا مستقل حساب لگایا جائے گا۔ مکمل 6 نمازوں کا حساب لگا کر ایک دن کی نمازوں کے مکمل 6 فدیے دیے جائیں گے۔ جیسے امثال نوادہ وغیرہ کے علاقے میں نقد کی شکل میں صدقہ فطر 40 روپے ہے، تو ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ 40 کو 6 میں ملٹیپلائی کریں گے تو مکمل 240 روپے ہوں گے۔ اور اگر میت کی 10 دن کی نمازیں قضا ہوئی تھیں تو 10 دن کی نمازوں کا فدیہ مکمل 2400 روپے ہوں گے۔ اسی حساب سے قضا نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشی فرما لیں۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح عمل کی توفیق دے، آمین۔